ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے مبشر زیدی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام۔ گزشتہ چند ماہ سے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والے آپریشنز کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ معاشرے میں جو مذہبی منافرت اور عدم برداشت کے واقعات ہیں ان کی روک تھام کی جائے۔ ہم نے چند واقعات بھی دیکھے جہاں کچھ امام مساجد کو پکڑا گیا، ہیٹ سپیچ کے تحت ان پر مقدمات بھی چلائے گئے، مگر اچانک حالیہ کچھ دنوں سے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس نے دوبارہ سے مذہبی منافرت کے واقعات میں بڑھاوا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے اسلام آباد میں لال مسجد کے مولانا صاحب عبدالعزیز وہ باہر نکلے اور ملک بھر میں شریعت کا مظاہرہ، شریعت کی نفاذ کا مطالبہ کر دیا، اور اس کے بعد جب انہیں روکا گیا تو انہوں نے اب 2 ہفتے کا حکومت کو ٹائم دیا اور کہا ہے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ مظاہرہ کریں گے۔ اسی دوران گزشتہ جمعے کو جہلم میں ایک فیکٹری کو جلا دیا گیا اور اس کے بعد احمدی جماعت کے بیت الذکر یعنی ان کی مسجد کو بھی نذر آتش کیا گیا، اس الزام پہ کہ اس فیکٹری میں جو کہ چپ بورڈ کی فیکٹری تھی وہاں کے ایک سپروائزر نے قرآن کے کچھ صفحات کو نذر آتش کرنے کی کوشش کی۔ جب پولیس نے اس کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا، اس کے باوجود بھی جو ارد گرد کے گاؤں کے لوگ ہیں وہ وہاں جمع ہوئے، انہوں نے نہ صرف اس فیکٹری کو نذر آتش کیا بلکہ اگلے روز جا کے احمدیوں کی عبادت گاہ کو بھی نذر آتش کر دیا، بلکہ اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اذان دی اور کہا کہ یہاں اب مسجد بنے گی، یعنی انہوں نے اس احمدیوں کا جو بیت الذکر ہے اس کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے، اور یہ بالکل اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کیا پولیس کس طرح اب اس کو دوبارہ سیکیور کر پائے گی۔ آج وہاں سے خبریں آئی ہیں کہ پولیس نے کچھ ایکشن لینا شروع کیا ہے، 150 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں اس موب کے خلاف، اس ہجوم کے خلاف جس نے سب کچھ کیا۔ 40 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، 780 کے تحت جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے تحت مقدمات بھی درج ہو گئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے تو ہم نے سوچا کہ بڑا بنیادی نقطہ ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو وسعت آپ بتائیے، آپ کو لگتا ہے کہ جو واقعات میں کمی آئی تھی، یہ 2 واقعات لال مسجد اور اب احمدی جو فیکٹری اور پھر ان کے عبادت گاہ کے اوپر جو نذر آتش کیا گیا ہے؟ دیکھیں، مذہبی جذبات تو کہیں بھی بھڑک سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ میرے سامنے FIR پڑی ہے اس واقعے کی، اس میں 2 مختلف باتیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ جو FIR لکھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 2 مزدور اور 1 ڈرائیور، ان سے جو سیکیورٹی انچارج تھا فیکٹری کا، قمر احمد ہے، ہاں، جو کہ احمدی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو فالتو کاغذ ہیں یہ جلا دو۔ تو انہوں نے جب جلانے شروع کیے تو انہیں کچھ قرآنی آیات بھی ان کاغذوں پہ لکھی ہوئی نظر آئیں، جس طرح اخباروں میں شاید کبھی کبھی تو انہوں نے شور مچا دیا اور اس کے بعد پولیس کو انفارم کر دیا اور پھر لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا اور پھر وہ جو واقعہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ بعد میں اسی FIR کے بعد جو ڈرائیور ہے اس کا بیان ہے، پہلے انہوں نے کہا کاغذ نکلے، اس کا بیان ہے کہ دراصل سیکیورٹی انچارج جو تھے انہوں نے جو ہمیں کہا کہ یہ پھینک دو، تو اس میں قرآن کی 2 کاپیاں بھی تھیں، 2 نسخے بھی تھے، اور اس نے کہا سیکیورٹی انچارج نے کہ بس ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تو اس نے بقول ان کے خود پھینک دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھینک دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ڈرائیور صاحب کہ انہوں نے وہ جو 2 نسخے تھے قرآن کے وہ آگ میں سے نکالے اور ایک مقامی مسجد میں پہنچا دیے۔ لیکن اس میں معجزہ یہ ہوا کہ ان کے شاید ہاتھ بھی نہیں جلے، اور خوش قسمتی سے دونوں قرآنی نسخے بھی جو ہیں ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا، وہ محفوظ ہیں۔ تو ایک طرف تو پرچے کا بیان ہے کہ پرچوں پہ لکھی ہوئی تھی قرآنی آیات، اور دوسری طرف یہ 2 قرآنی نسخے ہیں، تو یہ کہانی کی دونوں کڑیاں جو ہیں وہ میری سمجھ میں آ نہیں رہی۔ ایک اور 2-3 چیزیں ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی مجھے سمجھا سکے۔ ایک ورژن یہ بھی ہے کہ یہاں پر تو اب میں پہلی ورژن کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کاغذات تھے ان میں
اخبارات تھیں اور اکثر ہمیں پتہ ہے کہ اخبارات میں قرآنی آیتیں وغیرہ 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 لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ وہی اخبارات ہیں جس میں اگر جیسے بشارت حسین ہے جس نے جو کمپلیننٹ ہیں یہ جو مزدور تھے چپ بورڈ فیکٹری کے، میں کافی شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ ڈھابے پہ جاتے ہیں چھولے چنے کھانے تو وہ چھولے چنے بھی انہی اخبارات میں ہی نہیں ہوتا پیکٹ ہوتے ہیں اور ہاتھ اچھا اس کے لیے کئی مہمات بھی چلی ہیں کہ خاص ڈبے بنائے جاتے ہیں کہ قرآنی آیات والے کاغذ اس میں ڈالے جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ 90% لوگ کیئر ہی نہیں کرتے۔ اچھا اب آتے ہیں دوسری ورژن پہ کہ قرآن کی باقاعدہ کاپیز تھی وہاں پر۔ اب قمر احمد طاہر ہیں احمدی، ٹھیک ہے، فیکٹری اونر ہیں احمدی، تو یہ افسوس کے ساتھ ہی وہ ملک ہے کہ احمدیوں کو احمدی ہونے پر ہی مارا جاتا ہے، آپ کو کسی اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور ایکسکیوز کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہی کافی ہے کہ آپ احمدی ہیں۔ تو یہ کیا خودکشی کرنے کے چکر میں تھا کہ 4 مزدوروں کے سامنے باقاعدہ قرآن کی کاپی لے کر آگ پر پھینکی؟ اگر اس نے ایسا کوئی کام کرنا تھا تو یہ خفیہ انداز میں کرتا۔ وہ اور بات ہے کہ قرآن احمدی بھی مانتے یا تو ان کا دماغی معائنہ بھی کرایا، دوسرا میرے تو یہ دو اور چیزیں ہیں سوری جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اور جو دھڑیاں جو یہ فٹ نہیں اور اس میں یہ کہ جب ایف آئی آر درج ہو گئی پولیس نے پکڑ لیا تو پھر عدالت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ظاہر ہے کیس اب درج ہو گیا ہے، وہ عدالت میں جائے گا، سارا کچھ وہ اچھا میں یہ بھی مان لیتا ہوں اس دن فساد ہو گیا، فیکٹری جل گئی کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن جو عبادت گاہ کا واقعہ ہوا وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یعنی اگلے 48 گھنٹے میں بھی حالات کنٹرول میں نہیں آئے تھے، کیا چکر تھا؟ اچھا پولیس کے حالات میں دیکھیں کی بات ظاہر ہے کہ اکسایا گیا ہے، یہ اب سیکنڈ ڈے والی بالکل پہلے دن کی میں مان سکتا ہوں صحیح ہے، اور یہ فلم ہم نے 1000 دفعہ دیکھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اعلان ہوتا ہے، کوئی تصدیق نہیں کرتا، مساجد سے اعلان ہوا باقاعدہ، اور پھر ایک ہجوم آ جاتی ہے اور توڑ پھوڑ قتل و غارت میں لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے مان لیا، جذبات وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سیکنڈ ڈے والا obviously یہ تو پھر پلانڈ ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں the perfect storm، یہ صرف مذہبی انٹالرنس کی بات نہیں ہوئی یا ایک اینٹی احمدی ہیٹریٹ کی بات نہیں ہوئی، یہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ اور میرا خیال ہے ریاست کو یہ بظاہر واقعات ہیں یہ بھی دیکھنے چاہیے، لیکن یہ بھی اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ فیکٹری کسی پرائم جگہ پہ تو نہیں تھی، یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں، جس کی کہ ویلیو بہت زیادہ ہو، بالکل، اور بہت زیادہ لوگ اس پہ انٹرسٹڈ ہوں کہ اگر یہ جگہ ہمیں مل جائے تو کیا بات۔ اور یہ بھی انبلیویبل بات نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بلاسفیمی ایکسکیوزیشن کے پیچھے یا تو کسی کا کوئی مالی یا ذاتی مفاد ہوتا ہے یا تو پھر کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پولیس کا بڑا سٹینڈرڈ بیان آ جاتا ہے کہ جناب 5 سے 7 پولیس والے وہاں تھے، لیکن ظاہر ہے جب 700-800 لوگ آ جائیں تو انہوں نے لکھا ہے وی ور آؤٹ نمبرڈ، یعنی کہ وہ ہم سے کیونکہ بہت زیادہ تھے لہذا پولیس کچھ نہیں کر سکی اور انہوں نے چلا دیا، اور پھر مزید نفری بھی بلائی۔ اچھا اس وقت تو ہو گیا جیسے وسعت نے بات کی، اگلے روز جب پتا تھا کہ اگر احمدیوں کی عبادت گاہ کے اوپر شہر میں ٹینشن تھی، دفعہ 144 بھی لگائی گئی بعد میں، تو اس کے باوجود کیسے وہاں جا کر کے حملہ ہو گیا، اس کو نظر آتش کر دیا گیا، وہاں باقاعدہ عصر کی اذان دی گئی اور کہا گیا کہ ہم اس کو مسجد بنا کر کے دم لیں گے۔ اب مطلب کہ پولیس کا بیسک فنکشن کیا ہے یار؟ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے نا، اب وہ نہیں کر سکے آپ کو فوج میں۔ دیکھیں اس سے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو خوشی ہو کہ جی ایک غیر مسلم عبادت گاہ تھی اس کو آپ نے مسجد بنا لیا، لیکن میسج جو پاکستان میں رہنے والی اقلیتیں ہیں انہیں کیا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے بین الاقوامی طور پہ سرحد کے باہر کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ اور سر وہ بھی چھوڑ دیں، اگر آپ فنڈامنٹلی دیکھیں تو یہ صرف کسی احمدی فیکٹری یا کسی احمدی عبادت گاہ پر حملہ نہیں ہے، یہ ریاست پر حملہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی موب قانون اپنے ہاتھ میں لے لے یا اس طرح کی کارروائی کرے تو بیسک اسٹیٹ کی جو پرنسپل آف پاور ہے وہ چیلنج ہوتی ہے۔ آپ بے شک آپ کہتے ہیں کہ احمدی مسلمان نہیں ہے، مار ڈالو سب کو، یو بلیو واٹ یو وانٹ ٹو بلیو، اسٹیٹ کو ان معاملوں میں گھستا ہی نہیں چاہیے، وہ تو اور بات ہے کہ ہم گھسے ہوئے ہیں، لیکن مار ڈالنے کا تو کوئی آئین یا وہ نہیں کہتا نا میرے بھائی۔ آپ اس کو ریلیجس اینگل سے نہیں دیکھیں، آپ اس کو سمپل ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن سے ہی دیکھ لیں، وہی میرے لیے بہت ہے۔ بھائی وہ پاکستانی بھی تو ہے یار، اور مجھے یہ بتائے کہ یہ کیسا نیشنل ایکشن پلان ہے کہ جس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور ایک ذرا سے واقعے کے بعد وہ بالکل ریزہ ہو جاتا ہے وہیں پہ، چاہے وہ لال مسجد ہو
کہ اسلام آباد کے سینٹر میں وہ ایک دفعہ پھر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں شریعت نافذ کرے چلے. لال مسجد والا کیس تو ٹیسٹ کیس ہے میری نظر میں. اس میں ہمیں ابھی دیکھنا ہوگا آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے کہ اریسٹ ہونے چاہیے, کہانی کے پیچھے کیا کہانی کے پیچھے بھی کیا ہے اور ایکشن کیا لیا جاتا ہے. اس مسجد کے جو امام ہے جہاں سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, لیکن فارچونیٹلی یہ ہے کہ ایکشن شروع تو ہو گیا ہے. جیسے آپ کو بتایا کہ 40 لوگ انہوں نے گرفتار اب کر لیے ہیں, 150 کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں. ماضی سے بہتر ایکشن ہوا ہے. بالکل, بے شک بے شک. ابھی دیکھیں مطلب وہی جب وزیر اعظم کی دیوالی والی اسپیچ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو یہی بات ہوئی تھی کہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, لیکن اب ایکشنز کو بھی ورڈز کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. تو ملی یکجہتی کونسل جو امبریلا آرگنائزیشن ہے مذہبی سیاسی جماعتوں اور جہادی گروپوں کی, انہوں نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے. دیوالی کی وزیر اعظم کی تقریر پہ ایک بریک لے لیتے ہیں.